دن کی بات ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے اپنے شاندار دربار میں قدم رکھا، دربار کے تمام اراکان، وزراء اور مشیر اور امراء جو کہ سلطنت کی تقدیر کے فیصلے کرتے تھے، بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ سلطان کا ہر فیصلہ، ہر حکم اور ہر قدم سلطنت کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن سلطان محمود کے چہرے پر ایک غیر معمولی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ خاص سوچ رہے ہوں۔ انہوں نے اپنی قیمتی جواہرات کی ڈبیا کھولی اور اس میں سے ایک چمکدار اور بے حد قیمتی موتی نکالا۔ موتی اتنا چمکدار تھا کہ دربار میں موجود سب لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ سلطان نے وہ موتی اپنے وزیر اعظم کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ موتی دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا قیمت ہوگی۔ وزیر اعظم، جو کہ ایک انتہائی ذہین اور تجربہ کار شخص تھا، موتی کو غور سے دیکھا اور اس کی نظر میں وہ موتی بے حد قیمتی تھا، جیسے کہ سونے کے سینکڑوں سکے۔ اس نے سلطان سے کہا، اے میرے آقا، یہ موتی 100 سونے کے سکوں کے برابر قیمت رکھتا ہوگا۔ سلطان نے ایک لمحے کے توقف کیا، پھر بڑے آرام سے کہا، اچھا اسے توڑ دو۔ یہ سن کر وزیر اعظم چونک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے دس بستہ عرض کی، حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس قیمتی موتی کو توڑ ڈالوں؟ میں تو ہمیشہ آپ کے خزانوں اور دولت کی حفاظت کرتا آ رہا ہوں۔ یہ موتی تو ہماری سلطنت کی شان بڑھاتا ہے، اسے توڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ سلطان نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی اور کہا، تمہاری احتیاط اور وفاداری قابل ستائش ہے۔ پھر سلطان نے وزیر اعظم کو انعامات سے نوازا اور اس کے عہدے میں اضافہ کر دیا۔ وزیر اعظم خوشی سے جھک گیا اور دل میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوا۔ کچھ دیر بعد سلطان نے وہی موتی دربار کے دوسرے وزیر کو دیا۔ وہ وزیر بھی سلطان کا قریبی اور وفادار تھا۔ سلطان نے اسی انداز میں سوال کیا، اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے موتی کو دیکھا اور عرض کیا، حضور یہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ شاید آدھی سلطنت کے برابر ہوگا۔ سلطان نے ایک بار پھر کہا، تو اسے توڑ دو۔ وزیر نے حیران ہو کر جواب دیا کہ اے میرے سلطان، اس موتی کو توڑنا ظلم ہوگا۔ یہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ دن کی روشنی اس کے سامنے مدھم ہو جائے۔ بھلا میرے ہاتھ کیسے اٹھ سکتے ہیں کہ اسے توڑ ڈالوں؟ سلطان نے اس وزیر کی بھی تعریف کی اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ وزیر نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور دربار میں اس کی عقل و فراست کی تعریف ہونے لگی۔ پھر سلطان نے وہی موتی امیر الامراء کو دیا، جو کہ دربار میں سب سے زیادہ با اثر اور تجربہ کار شخص تھا۔ سلطان نے اسی طرح سوال کیا، اس موتی کی قیمت بتاؤ اور اسے توڑ ڈالو۔ امیر الامراء نے بھی قیمتی کی تعریف کی اور کہا، حضور یہ موتی بہت نایاب اور قیمتی ہے، اسے توڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ موتی ہماری سلطنت کی عظمت کی علامت ہے۔ سلطان نے اس کی بھی تعریف کی اور اسے انعام سے نوازا۔ دربار میں موجود تمام لوگ سلطان کی حکمت اور ان وزراء کی دانشمندی پر فخر محسوس کر رہے تھے، لیکن سلطان کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ آخر کار سلطان محمود غزنوی نے وہی موتی اپنے خاص غلام ایاز کو دیا، جو سلطان کا سب سے وفادار اور قابل اعتماد خدمتگار تھا۔ ایاز نے اپنی وفاداری اور عقل سے ہمیشہ سلطان کا دل جیتا تھا۔ سلطان نے ایاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ایاز، یہ موتی دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا قیمت ہوگی۔ ایاز نے موتی کو غور سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موتی بے حد قیمتی ہے، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی موتی کی قیمت پر غور نہیں کیا۔ اس کی نظر میں سلطان کا حکم سب سے اہم تھا۔ اس نے عرض کی، حضور اس موتی کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سلطان نے حکم دیا، تو اسے توڑ دو۔ ایاز نے بلا تردد اپنی آستین میں سے ایک پتھر نکالا جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور اس موتی کو ایک ہی ضرب میں چکنا چور کر دیا۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ امیروں اور وزیروں نے شور مچا دیا، یہ کیا؟
بے باکی ہے۔ یہ غلام تو پاگل ہو گیا ہے، اس نے اتنی قیمتی موتی کو کیسے توڑ ڈالا؟ ایاز نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے دربار کے معززین، آپ لوگوں کے نزدیک اس موتی کی قیمت زیادہ ہے یا سلطان کا حکم؟ میرے لیے سلطان کا حکم ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، میں کبھی بھی سلطان کے حکم کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر دربار میں موجود تمام لوگ شرمندہ ہو گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ موتی کی چمک دمک میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ سلطان کے حکم کی اہمیت کو بھول گئے۔ سلطان محمود نے ایاز کی فرمانبرداری اور وفاداری کی تعریف کی اور اس کو لباس اور بڑے عہدے سے نوازا۔ ایاز کی عقل مندی اور فرمانبرداری نے اسے دربار میں سب سے اونچا مقام دیا۔ جب سلطان نے دیکھا کہ تمام امراء اور وزراء اپنی غلطی تسلیم کر چکے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو دربار سے نکال دیا جائے جو سلطانی حکم کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن ایاز نے سلطان سے درخواست کی کہ میرے آقا، یہ لوگ اپنی غلطی کو تسلیم کر چکے ہیں اور آپ کی مہربانی کے منتظر ہیں، انہیں معاف کر دیں کیونکہ آپ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ سلطان محمود نے ایاز کی بات مان لی اور ان سب کو معاف کر دیا۔ اس واقعے نے ایاز کی وفاداری اور دانائی کو دربار کے ہر شخص کی نظر میں بلند مقام پر پہنچا دیا۔ دربار کے تمام اراکان ایاز کی تعریف کی اور اسے ایک مثال کے طور پر دیکھا کہ کیسے ایک غلام نے اپنی وفاداری اور فرمانبرداری سے سلطان کا دل جیت لیا۔ اس واقعے کے بعد ایاز کا نام ہمیشہ کے لیے دربار کی تاریخ میں سنہری حرف میں لکھا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی وفاداری اور فرمانبرداری کسی بھی قیمت یا دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔